بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ بات کر رہے تھے کچھ گزشتہ دنوں سے، جب سے وزیر اعظم عمران خان نے امریکن ایک ٹی وی جس کو انٹرویو دیا اور اس کے بعد اس کا صرف ایک جو ہے وہ چنک صرف دکھایا گیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ اڈے کی بات کی گئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی شور شرابہ ہوا۔ ایون سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی نے بھی کہا کہ ہمیں کلیئر کیا جائے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اڈے جو ہے وہ ہم نے لے لیے ہیں پاکستان سے۔ تو اس پہ وزیر اعظم کا جو آنسر تھا وہ آپ نے دیکھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں بھی اس کو سراہا گیا کہ وزیر اعظم نے جس طرح دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ جواب دیا کہ پاکستان کی فضائی حدود کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس حوالے سے جو سی اے کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا آنسر دیا۔ اب کیونکہ اس انٹرویو کی ہم نے دیکھا کہ نشر ہونے کے بعد ایک پورا بھرپور جو ہم دیکھیں تو کیا کیا بات ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس انٹرویو میں بات ہوئی کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے ہم اس میں دیکھیں، اور پھر کچھ نجی سوالات بھی کیے گئے ہیں عمران خان کی ذاتی لائف سے، اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان کا جو جواب تھا وہ بڑا کلیئر تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ افغانستان کے معاملے میں کہ وزیر اعظم یعنی پاکستان کیا چاہتا ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان کا جو سٹانس تھا وہ آج سے 96 کے بھی کچھ چنکس آپ نے دیکھے ہوں گے، کل وہ بھی چل رہے تھے، اور پھر 2000 سے آنورڈ بھی وہ ہمیشہ وہ یہ بات کرتے رہے کہ یہ سیاسی اس کا حل ہے، اس کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے یا جو ہے وہ چڑھائی نہیں ہے، یہ شروع سے ہی وہ کہتے رہے ہیں اور کل بھی انہوں نے یہی بات کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امریکی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکی فوجی جو انخلا ہے اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک اتحادی حکومت تشکیل جو ہے وہ دی جائے جس میں طالبان اور دوسرے فریق شامل ہوں اور وہ مل کر جو ہے وہ اگین جو ہے وہ جو افغانستان کے معاملے کو جو ہے وہ چلا سکیں اور آگے جو ہے وہ چل سکیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، سیاسی حل کے بغیر افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ جو ہے وہ ہے۔ سیاسی حل واحد حل ہو سکتا ہے کہ جس میں تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں افغانستان میں ان کو جو ہے وہ حکومت بنانے دی جائے تاکہ وہ افغانستان کے معاملات کو آگے لے کے چلیں، اور باقی اس ریجن میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا امن، ان کی جو ہے ترقی وہ ناگزیر ہے افغانستان کے امن کے ساتھ۔ یہ بڑی بات، اہم بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو افغان عوام کی نمائندگی کرتا ہے اسے ہم رابطے میں رکھیں گے، اور طالبان نے افغان جنگ میں جو ہے فیصلہ کن فتح کی مہم شروع کی تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ خون ریزی بھی ہوگی، اس لیے جو ہے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اور پاکستان اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان نے 70,000 جانیں جو ہے وہ قربان کی ہیں، اور ٹریلینز آف جو ہے وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو امداد بھی آنی تھی ڈالرز کی، جو پاکستان نے وہ نقصان بھی اٹھایا ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے امریکہ کو امریکہ کو اڈے دینے سے انہوں نے صاف اور کلیئر آواز میں انکار کیا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اخباروں کی زینت بھی بنا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ امریکہ جو ہے امریکہ کی جنگ میں سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس سے پہلے بھی، اور ہمارے 70,000 سے زائد افراد کی جانیں جو ہے وہ قربان ہم نے کی، ہم اس جنگ کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے، اور ہم امن میں شراکت دار ہوں گے لیکن تنازع میں کسی میں بھی ہم نہیں آئیں گے۔ بہت ہی کلیئر اور بریف اگر ہم بات کریں تو یہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ 20 سال تک کوئی فائدہ نہ ہوا، یعنی جس جنگ کا 20 سال تک امریکہ کوئی فائدہ نہ ہوا اور اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اس کا اب کیا فائدہ ہوگا۔ اور برِ صغیر میں انہوں نے کہا کہ 1.4 جو ارب کی آبادی ہے، جو کشمیر کے تنازع کی وجہ سے یرغمال بنائی گئی ہے، اس پر بھی اگر جو ہے وہ اقوام متحدہ سمیت تمام پاورفل ممالک جو ہیں وہ دیکھیں تو جو کشمیر کی معاملات ہیں اس کی عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، اور ان کی استصواب رائے جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اگر تاکہ وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کر کے وہ اپنا فیصلہ خود کریں بجائے اس کے کہ کہیں اور ہو۔ لیکن جس طریقے سے ڈیموگرافک چینج آپ نے دیکھا ہوگا بھارت نے
کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے اس پہ آواز بھی اٹھائی، اور 5 اگست 2019 کے بعد سے صورتحال ہم نے دیکھا آل ٹوگیدر چینج ہے، اور پاکستان کا سٹانس اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ جب تک وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا دوبارہ اسی حالت میں، اس وقت تک پاکستان مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مزید وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پاور یا جوہری پروگرام ہے وہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہے، یہ کسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں ہے، اور جوہری ہتھیاروں کے خلاف انہوں نے کہا کہ میں بھی ہوں، اور مجھے پاکستان اور بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونے پر خوشی ہوگی اگر اس میں عالمی طاقتیں اس میں بڑا رول پلے کریں، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ان ہتھیاروں کی ڈیفینیٹلی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور باقی ان کا یہ کہنا تھا، جا رہا ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ چین میں مسلمانوں کے خلاف بہت سے جو ہے مظالم ہو رہے ہیں، اس پہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسلمانوں پر مظالم سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چینی حکومت کے مطابق ایسا نہیں ہے، چین نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، مغربی دنیا میں کشمیر کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک جو آپ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگین وہ زینت بنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عورت مختصر کپڑے پہنے گی تو لا محالہ اسے مرد پر اثر انداز ہوگا، اور یہ وہ روبوٹ ہو، جہاں تک جنسی تشدد ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے، جس معاشرے میں لوگ ایسی چیزیں نہیں دیکھتے وہاں اس سے اثر پڑے گا، لیکن امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اینی ہاؤ یہ وہ ایک ذاتی ان کا، اس کے بعد ان کے ذاتی طور پر بھی انہوں نے کہا کہ زمانہ کرکٹ میں اپنی پلے بوائے جیسی زندگی سے متعلق ان کے جواب سوال کیا گیا، اور اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ میری ذات کی نہیں بلکہ میرے معاشرے کی بات ہے، میری ترجیح یہ ہے کہ میرا معاشرہ کیسا برتاؤ کرتا ہے اور یہ رد عمل اس کا رد عمل کیسے آتا ہے، لہٰذا جب ہمارے ہاں جنسی جرائم بڑھتے ہیں تو ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں۔ اور کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے یہی بات کی کہ جو معاملہ ہے مدرسے میں لاہور میں جو ہوا، جو کچھ اسلامی یونیورسٹی میں ہوا، اور اس حوالے سے کیونکہ بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے ایسے بہت سے جنسی تشدد کے یا بدفعلی کے، یا ہم یہ کہیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کئی NGOs اس معاملے کو اٹھاتے بھی ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے بہت سے عالمی جو ہے وہ پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے بدنام بھی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا سوال کیا گیا جس کا عمران خان نے جواب دیا۔ کلیئرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہ جو انٹرویو تھا وہ زیادہ تر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کے حوالے سے کیا پلان رکھتا ہے، پاکستان کا چین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا، اس میں بڑا کلیئر ہو گیا۔ اور یہ 70 برس کی سے یعنی بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کلیئر ایک پالیسی شفٹ ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسا انٹرویو نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو امریکن ٹی وی کو کہ ڈائریکٹلی کہ جناب امریکہ کے لیے ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے، اور 20 سال سے امریکہ نے جو تباہی کیا افغانستان میں اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑا، اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اور چین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی بات کر کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ اس پہ بات کی جائے۔ تو بہت ہی کلیئر انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو سے ایک بڑا آسانی سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی میں شفٹ آ چکا ہے، آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے، اور جس تیزی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں کہ اب وزیر اعظم کو بڑے آسانی سے جو ہے وہ یہ کہنا پڑا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد افغانستان کے معاملے میں بڑا کلیئر رکھا کہ افغانستان سے امریکن کا انخلاء، اور اس کے بعد وہاں پر اتحادی حکومت، جو تمام سٹیک ہولڈرز اگر مل کر افغانستان میں کام کریں گے تو امریکہ میں باقی جو یہاں کے ممالک ہیں وہ کوشش کریں گے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ رہے، کیونکہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں اس پوری ریجن کے، انہوں نے کہا کہ 1.4 ارب کی آبادی ہے، افغانستان میں وہ امن چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو، جس سے وہ بھی ڈسٹرب جو ہے وہ ہو گئے۔ اور بڑا کلیئر ہے وزیر اعظم کو کہنا تھا کہ اگر افغانستان ڈسٹرب ہوگا تو ہم بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ گزشتہ 20 سالوں سے افغانستان کے ڈسٹرب ہونے سے ہم کتنا ڈسٹرب ہوئے، بڑا انہوں نے کلیئر کہا کہ 70,000 جانیں ہم نے قربان کی، بہت نقصان کیا جانی اور مالی، اب یہ نہیں ہوگا۔ تو اس اوورال اس انٹرویو کا کرکس یہی تھا، آپ کی خدمت جو ہے وہ حاضر کیا۔ بہت شکریہ۔